اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک لفظ ہم صبح سے شام تک نصیحتوں میں سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پرہیزگار۔ آپ حضرات تو یقینی طور پہ جانتے ہوں گے کہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، لیکن میرے لیے دشواری آتی تھی کہ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، تو اس کے معنی میں نہیں سمجھ پاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے معنی سمجھ میں آئے کہ عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، یا عبادت، پرہیزگاری، تقوی، یہ سب ہے کیا؟ ہم لوگ سبھی بمائے میرے، ہم اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں کہ قرب الہی حاصل ہو جائے، اللہ ہمیں دوست بنا لے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی قسمت سنوارنے کے لیے اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اور میں دنیاوی مال و زر کے حاصل ہونے کے لیے رب تعالیٰ کی قربت کے چکر میں رہتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے دوست بنا لے تو مجھے مال و زر سے نوازتا رہے گا، میری دنیا آسان ہو جائے گی۔ اگر انسان حقوق اللہ ادا کر دے، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کر دے، جو ہم پر عبادات فرض کی گئی ہیں، اگر انسان ان عبادات کو پوری طرح ادا کر لے، فرض عبادات کو، تو وہ عبادت گزار کہلائے گا۔ اور اگر انسان ان چیزوں سے باز رہے جن سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا۔ یہاں جو دقت ہمیں پیش آتی ہے پرہیزگاری میں، وہ لقمہ حرام پر آتی ہے، کیونکہ یہ بات تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، لیکن دقت وہاں آتی ہے کہ جہاں حلال اور حرام کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں جو چیزیں موجود ہیں وہ مشکوک ہیں۔ تو جب انسان عبادت گزار ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو وہاں اس کے لیے یہ دقت پیدا ہوتی ہے، وہ حلال اور حرام کی حدود اور اس کی تشخیص تو کلیئر کٹ موجود ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی مشکوک چیزوں کی وجہ سے انسان پرابلم میں آتا ہے، پھر اس کی راہ کھوٹی کرتی ہیں یہ چیزیں۔ وہ جو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس چیز سے دل میں شک پیدا ہو اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس سے دل میں اطمینان ہو اسے اختیار کر لو، اس حدیث کی صحیح تشریح یہی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو مشکوک چیزیں ہیں اس کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل میں شک پیدا ہونے لگے کہ یہ جو کچھ میں کھانے لگا ہوں یا جو کچھ میں یہ کام کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو جب یہ شک آئے تو پھر وہ حدیث کی روشنی میں انسان کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ لوگ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بلند پایا تھے، بڑے اعلی مقام پر تھے، ان لوگوں کو آپ ایک جگہ بڑے محتاط پائیں گے۔ اگر ان کے حالات زندگی پڑھیں تو بڑی حیران کن چیز سامنے آتی ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے جہاں ہلکا سا بھی شک ہو جائے، احتمال بھی ہو، شک تو بڑی دور کی بات، جہاں ہلکا سا احتمال بھی ہو کہ اس کے اندر کہیں کسی طور ایسی کوئی ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مشکوک ہے، تو لقمہ انہوں نے کبھی کھایا نہیں ہے، وہ بچے رہے۔ ایسی ایک ہستی جناب حضرت بی بی رابعہ بصری کی ہے
ایک زمانے میں ان کی ایک دعا میرے سامنے گزری، اگرچہ اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں اس دعا کا، لیکن بڑے لوگوں کی بات کر رہا تھا تو بی بی رابعہ بصری یاد آ گئی. کمال کی دعا وہ میں نے دیکھی. میں نے ایسی دعا کسی اور ولی اللہ کو مانگتے دیکھا نہیں کبھی، نہ سنا نہ پڑھا نہ جانا کبھی. شاید وہ بہت کمال کی، اس لیے وہ اس مقام پر جا پہنچی کہ علم کے اس کمال کو پہنچی ہوئی تھی. رب تعالیٰ سے وہ ہمیشہ ایک دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے اعمال کا ثواب تو میرے دشمنوں کو بخش دے، یا اللہ میری نیکیوں کا اجر تو میرے دوستوں میں قیامت کو روز بانٹ دے، کیونکہ مجھے نہ ثواب کی ضرورت ہے نہ کسی اجر کی، میرے لیے صرف تو ہی کافی ہے. ہم ان لوگوں کے مقام پر سر دھنتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہم یہ دیکھ لیں کہ ان حضرات نے کیسی زندگی گزاری تو ایک عجیب و غریب رنگ ہمارے سامنے آنے لگتا ہے. اب یہ رنگ، یہاں تو یہ حال ہے کہ میں رشوت کا ایک پیسہ بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں. جو رشوت میں نے لی ہے اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں. اور وہاں یہ عالم ہے کہ اپنے اعمال کا ثواب دشمنوں میں تقسیم کر رہی ہیں اور اپنے نیکیوں کا اجر، اپنے اچھے اعمال کا اجر دوستوں میں تقسیم کر رہی ہیں، اور اپنے لیے صرف رب کو باقی رکھا ہے کہ میرے لیے صرف رب کافی ہے. اگر کبھی آپ نے شاہ صاحب کی نیکی دیکھنی ہو کہ یہ جو شاہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کتنے نیک ہیں، تو کبھی مجھے بارش کے روز گاڑی چلاتے دیکھیے. میں نے آج تک یہ خیال ہی نہیں کیا کہ میری گاڑی کے چلانے سے جو چھینٹے اڑ رہے ہیں وہ کس کس کے کپڑے خراب کر رہے ہیں، کس کس کے لیے مشکل کا باعث بن رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خود گھنٹہ بھر لیٹ ہو جائیں گے لیکن اپنی سواری سے چھینٹے اڑنے نہیں دیں گے کہ کسی پر سڑک کے پانی کے چھینٹے نہ جا گریں. انسان اللہ کی دوستی حاصل کرتا ہے، بہت لوگ ہیں، لیکن کرتا انہی راہوں سے گزر کر ہے. ہم اگر واقعی اللہ کی دوستی چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اپنی ذات کو ختم کر دینا ہوگا. ایک بہت بڑے عہدے پر فائز انسان کے بارے میں میرے ذاتی علم میں کچھ چیزیں آئیں اور میں حیران ہوا کہ اس مقام پر بیٹھ کر یہ لوگوں کے ساتھ خدا لگتا سلوک کیسے کر پائے گا انسان، جس کے نزدیک یہ اہم ہے کہ ان کی اولاد میں سے فلاں کا اس نے کام نہیں کیا، اس کی اولاد کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. فقیر ان چیزوں سے بہت بلند ہو جاتا ہے. اس کو یہ شکایت کبھی نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اسے بیٹھنے کو کرسی نہیں دی. میری بیٹی آپ سے ملی تھی، آپ نے اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھا. وہ کبھی شکوہ شکایت اس کے دل میں آتا نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے. یہ بڑی شاید آپ کو چھوٹی لگیں باتیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے ہٹنا پڑے گا کہ جہاں انسان کو دوسروں سے شکوہ شکایت پیدا ہوتی ہیں، یا شکایت اگر کرتا ہے تو اس کی بنیاد اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی امیڈیٹ فیملی بن جائے. ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ ان سے اوپر ہے. در حقیقت اس کے دل میں ایک ایمان یہ ہوتا ہے کہ میرا اور میرے فیملی کا مالک رب ہے، اور ان کی ضروریات اور ان کے کام صرف اور صرف میرا رب کر سکتا ہے. میری تمام چیزیں، میرے تمام مسائل، میری اولاد، میرے ماں باپ سب اللہ کے حوالے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف ایک کام کرے گا فقیر آدمی کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے رب تعالیٰ سے ایک
عرض کر دے گا کہ یا باری تعالیٰ، آج سے میں نے اپنے تمام دنیاوی معاملات، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب تیرے سپرد کر دیے کہ تو ان کا بہتر نگہبان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہی اپنے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ تو انہیں میرے بہترین مفاد میں حل کرے گا۔ آج کے بعد میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یوں وہ بے فکر ہو جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور الٹیمیٹلی اللہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہے تو پھر ہمیں اس راہ پر چلے جانا ہوگا کہ جہاں انسان کی اپنی ذات، اس کی امیڈیٹ فیملی، ان کی ضروریات، ان کے کام کاج، وہ پھر پلٹ کے دیکھتا نہیں کہ میں اللہ کے سپرد کر چکا انہیں۔ اب یہ بددیانتی ہے، منافقت ہوگی کہ ایک طرف سے میں نے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی اور پھر ان کے بارے میں خود بھی پریشان ہوں۔ فکر کرنا، تردد کرنا، فکر بمعنی کوشش کے ہے کہ فکر کرنا اور تردد کرنا ہم پر فرض ہے، وہ ہم کوشش کر لیں گے کیونکہ وہ ہم پر فرض کر دی گئی یہ بات، لیکن ہم اس پر پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ ہوگا کیا اس کا، کیونکہ ہم وہ اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ شکایت اس پہ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی نے ہماری بے عزتی کر دی یا ہمیں عزت نہیں دی، ہماری اولاد کو لک آفٹر نہیں کیا، عزت نہیں دی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے لمحے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عزت دینے والا صرف رب ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ عزت چھین سکتا ہے، یہ صرف رب ہے۔ میں اس کا عزت کا دوسرا حصہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا کہ رب سے اچھا گمان رکھا ہے، انسان تو رب اچھا ہی کرتا ہے، تو میں صرف اس کو عزت تک محدود کر رہا ہوں بات۔ تو جب میری عزت، میرا رزق اور میری جان صرف رب کے اختیار میں ہے، کوئی شخص نہ انہیں گھٹا سکتا ہے نہ انہیں بڑھا سکتا ہے، تو پھر گلہ شکوہ کس بات کا کہ میری بے عزتی کر دی کسی نے؟ اب مجھے پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری دونوں باتوں میں سے کون سی بات درست ہے، کہ کسی شخص نے میری بے عزتی کر دی، یا یہ کہ میری عزت اور میری ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صرف میرا رب ہے جو مجھے عزت عطا کر سکتا ہے، اور جب وہ مجھے عزت عطا کرنے پر آئے گا تو ساری دنیا مل کر بھی اگر روکنا چاہے گی تو کبھی روک نہیں پائے گی۔ جب ڈیانا کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے غالباً نیکسٹ ڈے یا ایک آدھ دن کے فرق سے مجھے ایک بہت بڑے دانشور انہوں نے کہا کہ سرفراز یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے، کہ اس کی دنیاوی زندگی دیکھیں ڈیانا کی اور اس کا جنازہ دیکھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے بات۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ رب تعالی اپنے فرمودات کو، اپنی آیات کو وقتاً فوقتاً دنیا پر ثابت کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے۔ تو ڈیانا اپنے انتقال سے فریکشن آف اے سیکنڈ پہلے تک کسی اور اینگل سے خبروں کا حصہ بنتی تھی، اور فوٹوگرافرز اس کے پیچھے اس کے کسی اور ٹائپ کے پوز سنیپ کرنے کے سلسلے میں اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے تھے، لیکن انتقال ہوتے ہی رب تعالی نے اس کو ایسی عزت بخش دی اور اس کا جنازہ اس دھوم دھام سے اٹھوایا کہ جو مدر کوئن کا بھی جنازہ اس شان سے نہیں اٹھا۔ تو وہ جو رب یہ کہتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں، یہ اس کا بیان ثبوت تھا۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ عزت ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ
عزت کی ڈیمانڈ کرتا کرتا انسان ذلت حاصل کر بیٹھتا ہے. عزت ارن کی جاتی ہے. انسان کے اپنے رویے ہیں، انسان کے اپنے فعل ہیں جو اسے عزت دلا دیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. عزت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، ارن کی جاتی ہے. ان قصوں سے اگر اللہ کے قریب جانا ہے تو پھر ان قصوں سے باہر نکل جانا ہوگا. سوالات لاسٹ ٹائم رہ گئے تھے تو کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ مزے کا سوال ہے، بہت دلچسپ بھی ہے اور آنکھیں کھول دینے والا بھی سوال ہے کہ گزشتہ دنوں 13 اگست 2013 کو سید یعقوب علی شاہ صاحب کا عرس مبارک تھا، جس میں حاضری دے کر بہت روحانی تسکین حاصل ہوئی. وہ جو چشم کشا سوال ہے وہ اس کا اگلا حصہ ہے. افسوس ہوا کہ بہت سے لوگ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ اب یہ عرس کے بارے میں تو شاید مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں اپنی زندگی کا ایک رویہ مجھے ضرور یاد آ گیا کہ وہ روزے کے لیے اٹھانے کے لیے جب آتے ہیں ڈھول بجانے والے یا سائرن بجاتے ہیں جو، تو میری آنکھ تو کھل جاتی ہے. چھوڑو، یہ روز جگاتا ہے، اس کو کون کرے، میں ایسے ہی سوتا ہوں. تو اگلے دن اٹھ کے میں یہ سوال لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں روزے کی سعادت سے محروم رہ گیا، ایسا کیوں ہوا بتائیے. یہ تمام مولانا حضرات سے ہر روز جا کے سوال پوچھتا رہتا ہوں، لیکن کسی مولانا نے مجھے یہ نہیں کبھی کہا کہ بھائی تم اپنے آپ کو خود درست کر لو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ تو روز اٹھاتے ہیں سوتے ہیں، آرام سے دیکھا جائے گا. تو بھائی جو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھانا نہیں چاہتے تھے فائدہ، ان کی پرائیورٹی دوسری تھی. تو اس میں تو یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات عطائے رب ہے یا ہر جاگنے والے کو نصیب ہوتی ہے؟ کیا اس پوری رات کی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں یا خاص وقت میں؟ ایک درخت ہے، اس پر لگے ہوئے پھل پکے ہیں پوری طرح، اور وہ پکا ہوا پھل ٹپکتا ہے، اس لیے وہ جو آم ٹپکے کا آم کہلاتا ہے وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے. اب وہ درخت سے تو پکے ہوئے پھل گرتے ہی رہتے ہیں. یہ اس انسان کی اپنی کوشش اور اس کی اپنی فراست ہے کہ وہ جھولی پھیلائے عین اس وقت اس درخت کے نیچے پہنچ جائے جب پکا ہوا پھل ٹوٹ کے گر رہا ہے. تو جو آدمی اس موقع پر جھولی پھیلا کے اس ٹہنی کے نیچے ہے تو پکا ہوا پھل جب درخت سے ٹوٹ کے گرے گا تو اس کی جھولی میں آئے گا. لیکن اگر گھر میں بیٹھا ہوا بندہ یہ کہے کہ یہ پھل کیا ہر ایک کے نصیب میں تھا یا صرف اس کے نصیب میں تھا جس نے جھولی پھیلا لی تھی؟ لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر نصیب ہی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو آپ کی طرح کے نیک لوگ ہیں، تمام طاق راتوں میں جاگتے ہیں یہ سوچ کر کہ معلوم نہیں کون سی طاق رات لیلۃ القدر ہوگی. اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز کی ادائیگی تک، فجر کی ادائیگی تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس انسان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو میری طرح صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کر پھر پڑھ لیتا ہے. تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس انسان کی اتنی ہی عبادت کو یہ کنسیڈر کر لیتا ہے کہ اس نے رات بھر عبادت میں گزاری ہے. تو اس قبولیت کا وقت سورج، بلکہ یوں کہیے اندھیرا پھیلنے سے لے کے صبح صادق تک ہے، دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. ایک دوسرا سوال ہے ان کا کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے سورہ، یہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا لکھا ہے، کون سی سورہ ہے وہ، تلاوت کرتا رہے اور جو ہی زوال ختم ہو کیا آدمی دعا مانگ سکتا ہے؟
اور ساعت اجابت کتنی دیر رہتی ہے. دعا کی قبولیت کا ٹائم جو خطبے کی اذان ہے روایات میں یہ ہے کہ اس تک ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں، درویش لوگ ہیں، یہ اسی لیے دوپہر 12 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں اور مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور جو ہی خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے وہ دعا مانگ لیتے ہیں. اب یہ سورہ کا نام مجھ سے نہیں پڑھا گیا، انہوں نے کیا لکھا ہے. تلاوت کلام پاک کرتے رہیے، بہت افضل چیز ہے. اور اس میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھے، الف لام میم سے شروع کر دے اور جہاں چھوڑے اگلی مرتبہ اس سے آگے شروع کر دے، حتیٰ کہ وہ سورہ ناس کو پڑھ کر مکمل کر لے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ، یا رحیم و یا کریم، یا پروردگار، یہ تیرا کلام پاک جو میں نے تلاوت کیا تیرے و تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نظر پیش کیا، تو اسے قبول فرما کے اس کا ثواب میری طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ غیبت اور مشورے میں کیا فرق ہے، ذرا وضاحت سے بتائیے. ہر وہ بات غیبت ہے جو ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں، اور وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم جس شخص کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اگر اس کے سامنے ہم بیان کریں تو اسے بری لگے، اس کی دل آزاری ہو، ایسی بات غیر موجودگی میں کہی ہوئی وہ غیبت کہلاتی ہے. مشورہ وہ ہے جو انسان اپنے کسی کام یا اپنے کسی معاملے کے سلسلے میں آ کے خود اپنی مرضی سے آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس میں آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کو میں کیسے حل کروں. تو وہ مشورہ ہو جائے گا. بات کہیں مشورے کے بارے میں چیز پیش نظر رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب کسی شخص نے ہم سے مشورہ مانگ لیا تو جو جواب ہم اس کو دیں گے وہ در حقیقت جواب ہم اس کو بطور جواب نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس کی امانت ہے جو اسے ہمیں لوٹانی ہے. اب جناب اشرف تھانوی صاحب بہت بلند پایا بزرگ گزرے، وہ جہاں رہتے تھے پرانا ان کا زمانہ تھا، تو اس وقت ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کی ویلیوز کچھ اور تھیں. تو اسی محلے میں ایک تھانے دار رہتا تھا جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ پولیس آفیسر بے لگام ہوا اور اس کے گھر میں ناپسندیدہ حرکتیں ہونے لگیں. محلے والے بہت تنگ تھے اس بات سے. تو ایک روز مسجد میں محلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ محلے میں ان پولیس آفیسر کی وجہ سے بہت برائی پھیل رہی ہے، تو کسی طرح سے اسے روکا جائے. پرانا زمانہ تھا، اس وقت پولیس آفیسرز بہت پاورفل ہوتے تھے. اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پاورفل پولیس آفیسر کو کس طرح سے روکا جائے. تو مولانا اشرف تھانوی صاحب نے ایک رائے دی کہ اس کا ایک صورت بن سکتی ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر اس پولیس آفیسر کو کنونس کر لے اس بات پر کہ وہ اپنا مکان بیچ دے تو میں خرید لوں گا، تو اس طرح سے وہ پولیس آفیسر محلے سے چلا جائے گا اور محلے سے برائی ختم ہو جائے گی. تو محلے والوں نے ایک پراپرٹی ڈیلر ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اس زمانے میں آفس وغیرہ تو بنے نہیں تھے پراپرٹی ڈیلنگ کے، تو چلتے پھرتے لوگ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے تھے. اس پراپرٹی ڈیلر سے مولانا اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ پولیس آفیسر سے ہم سب تنگ ہیں، اس کا یہ آبائی گھر ہے، اس کو تم نے کنونس کرنا ہے کہ وہ اس گھر کو بیچ دے.
اور جتنے پیسے وہ مانگتا ہے وہ میں دے دوں گا، تو اس کو کنونس کرو جا کر۔ پراپرٹی ڈیلر گیا اور جا کے اپنی زبان کا فن آزمایا اس پولیس آفیسر پر، اور اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے، یہ پرانے ٹائپ کا محلہ ہے، یہاں کہاں آپ رہیں گے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، تو کسی ماڈرن آبادی میں، پوش آبادی میں جا کے گھر لے لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ میں کسی پوش آبادی میں لوں۔ تو اس نے کہا کہ اس مکان کو، جو آپ کا یہ گھر ہے، اسے میں بہت اچھے پیسوں میں بکوا دوں گا۔ تو اس پولیس آفیسر نے کہا کہ اچھا، بات تو تمہاری مجھے بڑی پسند آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر عمل کر لوں، لیکن حتمی جواب میں تمہیں کل دوں گا، تم کل آنا میرے پاس۔ تو پراپرٹی ڈیلر بڑا خوش چلا گیا کہ بندہ کنونس ہو گیا ہے، اور جا کے اس نے مولانا اشرف تھانوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ کنونس ہو گیا ہے، صرف وہ اس پر کل تک سوچنا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے سوچ کے نتیجے میں جو بات آئے گی وہ یہی ہوگی کہ وہ بیچے گا، تو آپ پیسے کا بندوبست کر لیں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، میں تو پیسے کا ارینجمنٹ ہے۔ اگلے دن پراپرٹی ڈیلر پولیس آفیسر کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ کیوں جناب، آپ نے آج بلایا تھا کہ مجھے سوچ کے جواب دیں گے، آپ نے غور فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو بیچوں گا نہیں۔ تو نے کہا کہ کل تو آپ کنونس ہو گئے تھے۔ میں نے کہا وہ کل میں خود کنونس ہو گیا تھا، میں آج بھی کنونسڈ ہوں، لیکن چونکہ یہ بڑا فیصلہ تھا تو میں محلے میں یہاں ایک بڑے نیک آدمی رہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب، میں ان کے پاس گیا تھا اور جا کے ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے اس گھر کی قیمت بہت اچھی مل رہی ہے تو میں بیچ دوں۔ تو مولانا نے مجھے کہا کہ شریف لوگ ماں باپ کی بنائی ہوئی جائیداد کو بیچا نہیں کرتے بلکہ اس میں اضافہ کیا کرتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی پوش آبادی میں گھر بنانا ہے تو ماں باپ کی نشانی نہ بیچیے، اسے رکھیے، ایک ایڈیشنل گھر بنا لیجیے آپ۔ تو وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں بیچ نہیں رہا۔ تو پراپرٹی ڈیلر کو بڑا غصہ آیا کہ میرا اتنا وقت ضائع کیا، تو کہنے لگا کہ یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب جن کو آپ اتنا نیک کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے اس بات کے لیے، کہ وہ تو شیطان ہے، اسی نے تو مجھے بھیجا تھا کہ جا کے تم کنونس کرو اس آدمی کو اور جا کے اس سے مکان خرید لو، اور آپ کو اس نے کہا کہ بیچنا نہیں۔ یہ میرا بھی وقت ضائع کیا، آپ کا بھی کیا ہے۔ تو پولیس آفیسر کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا اچھا، میں ایسا نہیں سمجھتا تھا، تو چلو چل کے ہم بات کرتے ہیں، مولانا نے یہ منافقت کیوں دکھائی؟ تو دونوں مولانا کے پاس پہنچ گئے اور جا کے پولیس آفیسر نے کہا کہ مجھے اس پراپرٹی ڈیلر نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کو آپ نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے انہیں بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے منع کر دیا۔ تو وہ سہیل وڑائی صاحب کی زبان میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان حضرت سے جو میں نے کہا کہ آپ کو کنونس کر لیں، وہ میری ضرورت تھی اور محلے والوں کی ضرورت تھی، میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا کہ میں خرید لوں گا۔ محلے والے آپ کی حرکتوں سے تنگ تھے لیکن ڈرتے ہیں، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو ہمارے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ آپ سے ہم گھر خرید لیں کسی طرح۔ تو میں نے اپنی ضرورت کے تحت ان پراپرٹی ڈیلر سے یہ کہا کہ وہ آپ کو کنونس کر کے آپ جس پرائس پر بیچتے ہیں خرید لیں، وہ میری ضرورت ہے۔ جب آپ میرے پاس مشورہ کرنے آئے تو وہ آپ کی امانت تھی، میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا، میں نے آپ کو وہی بات کہنی تھی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو اگر میرے ماں باپ کا گھر ہوگا تو میں کبھی نہیں بیچوں گا۔ تو میں نے اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیا اور آپ کو مشورہ وہ دیا جو میں خود کرتا۔ تو مشورہ جو ہے وہ امانت ہے، جب ہم کسی کو مشورہ دیں بہت محتاط ہو کر دیں کہ ہماری اپنی کوئی غرض، ہماری اپنی کوئی ضرورت، ہمارا کوئی اپنا اینگل اس مشورے کو کسی طرح سے کلر نہ کر دے۔ مشورہ ہمیشہ بہت محتاط ہو کے دینا چاہیے اور صرف وہ مشورہ جیسا ہم خود کرنا چاہیں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا انسان ایک سے زیادہ مرشد بنا سکتا ہے؟
جیسے ایک شخص کو ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں ملتا تو وہ پہلے والا ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے اور کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے جس سے اس کو آرام آ جائے. مرشد بدلہ نہیں کرتے. روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر ایک رجسٹر ہے جس میں تمام اولیاء کرام کے نام ہیں. جب کوئی آدمی کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا دونوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ میں اسے مرشد مانتا ہوں اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اسے شاگرد مانتا ہوں، تو اس آدمی کا نام پھر اس ولی اللہ کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کٹتا نہیں اس وقت تک جب تک کہ یوم حساب نہ آ جائے. تو جب ہم کسی کو مرشد مان لیتے ہیں، اور اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو مان لیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ دل کا معاملہ ہے کہ جب دل سے ہم کسی کو تسلیم کر لیں کہ مرشد ہے اور وہ شخص دل سے آپ کو تسلیم کر لے، چاہے زبان سے ہم کہیں یا نہ کہیں، تو وہ بیعت ہو گئی. جو ظاہری اس کا اسلوب ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا ہے، وہ اسلوب کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ایک صرف نشانی ہے اس بات کی، لیکن اصل معاملہ دل کا ہے. تو ایک بار جب ہم کسی کو دل سے مرشد مان لیں گے تو ہمارا نام اس کے نام کے نیچے لسٹ میں درج ہو جائے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ علم کا حصول بہت جگہوں سے ہو سکتا ہے. جیسے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے غالباً 105 یا 110 بزرگان دین سے حصول علم کیا ہے، اور بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت لوگوں سے علم حاصل کیا، لیکن وہ استاد تھے، مرشد ایک ہی تھے، مرشد نہیں بدلتے. اور یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرشد کا مقام باپ سے زیادہ بلند ہے، اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ فادر بائی چوائس نہیں ہوتا، لیکن مرشد بائی چوائس ہے. فادر چننے میں ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے، مرشد ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے مرشد چننا چاہیے. صرف پہلی نظر میں مل کے کنونس ہو کے مرشد نہ بنا لیں کسی کو. جہاں آپ کا دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں صحیح جگہ آ گیا، تو وہاں وقت گزاریے تھوڑا. جب آپ قریب سے دیکھ لیں گے کسی کو پھر مرشد بنائیں گے تو وہ فیصلہ دیر پا ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آج مرشد بنایا کل بیزار ہو گئے اور بھاگ لیے. مرشد بنانے میں وقت لے لیجئے، سوچ سمجھ کے بنائیے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ عمل بہت سے ہیں اور عبادات بہت سی ہیں، کوئی ایسی عبادت یا عمل بتا دیں جس سے رب بے حد خوش اور راضی ہو جائے. اب میرے بتانے کی بات نہیں، تو سامنے کی چیز ہے کہ رب تعالیٰ کو 3 فعل بڑے پسند ہیں بندے کے. ایک کسی غلام کو آزاد کرنا یا کروانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا. تو یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی. تو آج کل غلاموں کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، اس کی جگہ ہم قیدی آزاد کروا سکتے ہیں. اس عید پر عید سے کوئی 4-5 روز پہلے ایک فیملی جو کھرب پتی لوگ ہیں، وہ فیملی میرے گھر پر آئی ہوئی تھی پوری. ان کو یہ راہ میں نے دکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا ہے جس کا شاید آپ کو خود حساب اب نہیں رہ گیا کہ کتنی ہے. تو اگر آپ ہر عید پر وہ قیدی جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں لیکن تھوڑی اماؤنٹس بطور جرمانہ انہیں ادا کرنا ہے جس کی وجہ سے ابھی قید میں ہیں، ان کے وہ جرمانے ادا کر دیجئے تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ عید منا سکیں. یہ رب کو فعل بہت پسند آئے گا. اسی طرح ایک صاحب کو ایک چیز بتائی تھی
اور یہ وہ فیل ہے جو میں کسی کے علم میں لاتا نہیں کبھی، لیکن انہیں بتا دیا. تو ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ زندگی میں ایک روٹین بنا لیجئے کہ عید کے روز دوپہر کا کھانا کسی یتیم خانے میں کھائیے. آپ یتیم خانے کی مینجمنٹ سے آپ وقت سے بہت دیر پہلے بتا دیں کہ اس عید کی دوپہر کا کھانا آپ کے ذمے ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں یا اپنے بیٹے کی سالگرہ کا ڈنر دیں، آپ تو جس اہتمام اور جس سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں گے، آپ اسی سٹینڈرڈ سے وہاں ٹیبلز لگوائیے. اسی طرح اس پر امپورٹڈ کٹلری، امپورٹڈ کراکری، ٹیبل کلاتھ، فلاور واز ہر ٹیبل پر وہ رکھیے. تو آپ اور آپ کی وائف ان یتیم بچوں کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ جیسے کسی کے ولیمے کی دعوت ہے وہ کھانا کھائیے، رب بڑا راضی ہوگا. تو ان صاحب نے اس عید پہ دوپہر کا کھانا انہوں نے اور ان کی وائف نے فاؤنٹین ہاؤس میں کھایا، جہاں 400 بچے وہ ہیں جو ذہنی طور پر بیچارے معذور ہیں. تو میں نے تو کھانے کا کہا تھا، اللہ انہیں اس کی جزا دے. وہ انہوں نے ہر بچے وہیں ایک ٹیلر کی شاپ اندر شفٹ کر دی کہ یہ 400 بچوں کے 2 جوڑے آپ سی کے دے دیں انہیں عید کے، اور ہر ایک کا میئرمنٹ لے کے سی دیں. تو وہ درزی وہاں بیٹھ کے سیتا رہا. پھر عید کی گفٹ جو وہ انہوں نے پراپر اس کی پیکنگ کرائی اور خوبصورت طریقے سے، اور ہر بچے کو عید کے گفٹ دیے کہ یہ آپ کے لیے ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم بچے کتنے خوش ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ عالم ہے خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی اندرونی خوشی میرے اندر بڑھ دی ہے. ایک عمل وہ بھی ہے، آپ کرنا چاہیں بسم اللہ ضرور کر لیجئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں کہ مخلوق پر مہربان ہو جائیے، مدد کریں، قربانی دیں. شاہ صاحب، جب ایک شخص خود سٹیبل نہیں ہے فائنینشلی طور پر تو وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ بھائی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں نے ابتدائی دنوں میں وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ لڑی ہے. جنگ خندق میں پتھر باندھے گئے تھے پیٹ پر بھوک کے مارے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اگر ایک شخص کے پاس دولت ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں میں دولت تقسیم کر دے، اور اگر کسی کے پاس دولت کی بجائے صرف بھوک ہے تو ہم اپنی بھوک بھی دوسروں میں بانٹ سکتے ہیں. کہ اگر مجھے بھوک 4 روٹی کی ہے اور کہیں سے مجھے 2 روٹیاں مل گئیں تو اس سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن میں اپنی بھوک لوگوں کے ساتھ اس طرح بانٹ سکتا ہوں کہ میں ان 2 روٹی میں سے 1 کوارٹر اپنے پاس رکھ لوں اور باقی 7 کوارٹر دوسروں کو دے دوں. تو یہ بھوک بانٹ دی. یہ ایک اور صاحب ہیں جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت رہتا ہے جب میں یو کے میں ہوتا ہوں. ان کے ساتھ بھی جب بات ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ کہا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کروں گا، آپ کو معلوم ہی نہیں میں کتنا خرچ کروں گا، لیکن پہلے مجھے ذرا ارب پتی بن جانے دیجیے. تو ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں شاید 8 سے 9 دکانیں ان کی ملکیت ہیں، اس کے اوپر فلیٹس ہیں. پھر بانسوں والے بازار میں ایک حویلی ہے ان کی، ڈیفنس میں ان کے 2-4 پلاٹ ہیں. تو وہ غربت کا رونا روتے رہتی ہیں. جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں کہ وہ جو کچھ اللہ کا عطا کردہ ان کے پاس ہے اس میں دوسرے مسلمان کو حصے دار بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ ہو. اگر ہمارے پاس بھوک ہے تو ہم بھوک ہی بانٹ لیں گے دوسروں کے ساتھ. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے 5 منٹ ایکسٹرا لے گیا میں.
انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.